اور یہ بہو کا اور ساس کا رشتہ یہ ازل سے ابد تک، ہاں ازل سے لے کر ابد تک ایسے ہی ہے جیسے دو شیشے کے برتنوں کا آپس میں ملنا ہے. تو یہ انہوں نے شور ضرور مچانا ہے جب بھی یہ ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے نا، ازل سے ابد تک. مجھے ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ جب اپنے گھر پہ اپنی بہو لانے لگے، فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 سال پہلے سے ٹرین کرنا شروع کیا، بتانا شروع کیا کہ جیسے تیری بیٹی جا رہی ہے نا کسی کے گھر اور تو نہیں پسند کرتی کہ وہاں تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، ویسے ہی کسی اور کی بیٹی بھی گھر آ رہی ہے. ہاں، اور فرمانے لگے کہ میں نے اتنا اس کے ساتھ اتنی بات کی کہ وہ پریپیئر ہو گئی کہ میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے، میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے. تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری ہے یہاں سے بیوی کی بات سنی، ادھر سے نکال دی، ادھر سے ماں کی بات سنی، یہاں سے نکال دی، ٹھیک ہے، ہنستے رہنا ہے، مسکراتے رہنا ہے. بیوی کے کچھ کہنے پہ ماں کو کچھ نہیں کہنا، ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو آ کے جواب نہیں دینا، بالکل ایسا نہیں کرنا. کیونکہ اب دونوں کی ایک ٹگ آف وار ہے. ماں کہتی ہے 25 سال میں نے اس کو بڑا کیا، تو یہ دوسری عورت 25 منٹ میں اس کو کیسے میرے سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دین کیا خوبصورت ہے ہمارا، جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ، جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ تو بیوی سے ہنس کے بات نہیں کرنی، بیوی سے مسکرا کے بات نہیں کرنی، سیریس ہو کے رہو بیوی کے ساتھ جب ماں کے ساتھ ہو، تاکہ ماں کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ اب اس کا ہو گیا. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہاں، تو اور جب بیوی کے ساتھ رہو تو کوئی بات نہیں، بیوی اگر آگے سے کہے اچھا ماں کے سامنے تو بڑے سیریس ہوئے تھے، ارے کوئی نہیں یار، چلتا ہے، سب چلتا ہے، وہ کوئی سچ تھوڑی تھا، اماں کے سامنے تو کرنا پڑتا ہے نا یار. ہاں ہاں، اور یہ طریقے ہیں جوڑ کے، اور کوئی نہیں جوڑ کا طریقہ. اور یہ یاد رکھو بیوی سے کوئی بات نہیں چھپتی. ہاں، ایک اللہ کے ولی کو 3 لوگ ولی نہیں مانتے، ایک اس کے قریبی دوست، ایک اس کے خدام، اور ایک اس کی بیوی. ہاں نہیں مانتے. وہ مشہور واقعہ نہیں سنا آپ نے، وہ ایک بڑے بزرگ تھے، ہاں سنا ہے وہ سب نے، بہت بڑے، میں بہنوں کو بھی سنا دوں. ہاں جی، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کو بالکل مانتی نہیں تھی کچھ. تو ایک دن وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا اوئے ہوئے کتنا بڑا بزرگ ہوا میں اڑ رہا ہے. تو یہ بھی باہر آ کے دیکھنے لگی. اس نے دیکھا کہ یار آج میرا شوہر آ جائے، میں اس کو بتاتی ہوں اتنے بڑے آپ بنتے پھرتے ہیں، میں نے آج ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا ہے. تو وہ بزرگ شام کو جو واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ کیا اتنے بزرگ بنتے ہیں، آج میں نے ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا. انہوں نے کہا ارے بیگم وہ میں ہی تو تھا، آپ تھے. اچھا میں بھی کہوں کنی کھا کر کیوں اڑ رہے ہیں. ہاں بھائی اس رشتے کا بہت خیال رکھنا ہے. اس بھائی اپنی بیویوں کے پیٹ نیمز رکھو یار. کس کس نے اپنی بیوی کا پیٹ نیم رکھا ہے، نک نیم رکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. ہاں شاباش تو نے رکھا ہے. اور کس نے رکھا ہے بھائی؟ شاباش شاباش. اور اشرف نے بھی رکھا ہے. اور شاباش شاباش. اللہ کے نبی نے 2 نام رکھے تھے حضرت عائشہ کے، 2 پیٹ نیمز تھے، 2 نک نیمز تھے حضرت عائشہ کے. ایک ان کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے، حمیرہ روشن چہرے والی. ایک ان کا نام ان کو پیار سے یا عائش کہتے تھے، عائش. میری اپنی بیگم کا نام عائشہ ہے، میں نے بھی یا عائش کر کے لکھ دیا. وہ میرا فون بہت چیک کرتی ہے. ہاں مجھے ایک دن کہنے لگی یہ کون ہے؟ ارے میں نے کہا یہ تو ہے. پھر جا کے اس کو تسلی ہوئی، پوری بات سنائی اس کو میں نے. تو پیٹ نیمز رکھو اپنی بھی. کبھی بول دو اس کو آج بڑی اچھی لگ رہی ہو، وہ جانتی ہے جھوٹ بول رہے ہو تم، وہ اسی کو خوش ہو جائے گی، اسی پر خوش ہو جائے گی کہ یار چلو اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو صحیح. مولانا سعید احمد خان صاحب کی بات ایک مجھے کسی نے بتائی. جب کسی کے گھر کھانے پہ جاتے تھے تو وہاں جو کھانا بناتا تھا، جس کے گھر کھاتے تھے، اس کو جا کر کہتے تھے اب گھر والی کا شکریہ کر کے آؤ کہ کھانا اس نے پکایا ہے، ہماری طرف سے جا کے شکریہ کرو اس کا، اور پوچھ کے آؤ اور بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہیں. تو ایک دفعہ پتا چلا کہ ایک دفعہ ایک ساتھی کو جب یہ کہا، وہ جب گھر والی کو کہا تو گھر والی بالکل ایسے پردے میں آ گئی. کہا حضرت آج آپ نے میری کھانے کی تعریف کی ہے، میں 30 سال سے اس کے نکاح میں ہوں، اس نے آج تک میرے کھانے کی تعریف نہیں کی. کیسا ظلم ہے یار. یہ کیا تبلیغی ہے؟
0/0, 0/0। तो घर वालों के साथ, घर वाली खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त कर लो। एक आदमी आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मिलने के लिए, तो कहा जी कहाँ हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा जी घर गए थोड़ी देर के लिए। वो घर के करीब गया तो देखा वो अंदर से डांटे पड़ रही हैं अमीरुल मोमिनीन को हज़रत उम्मे कुलसूम से। तो घबरा गया कि यार ये क्या सिस्टम है भाई, ये तो अमीरुल मोमिनीन की भी शामत आई हुई है। तो बाहर खड़ा रहा इंतजार करता रहा कि ये क्या हुआ है भाई, क्या ये निज़ाम जो है ये क्या, हर एक के घर एक ही निज़ाम है। अब वो जनाब अली हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बाहर आए, इसके खटखटाने पर तो अब क्या हो गया? कहा हज़रत वो एक लाया था, मसला तो था, लेकिन यहाँ तो आपकी जो दुर्गत देखी है मैंने, तो मैं तो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपसे बात करूँ। तो क्या हो गया? आपको भी बीवी से झाड़ पड़ रही, तो आप मुस्कुरा दिए। अरे कहा यार कि झाड़ खाली बीवी से तो क्या हो गया यार, देखो मेरे घर का ख्याल रखती है, उसकी वजह से अल्लाह ने मुझे औलाद दी, मेरे कपड़े धोती है, मेरे लिए खाना पकाती है, सारे घर को साफ रखती है, जब मैं घर वापस आता हूँ तो मुस्कुरा के मुझसे मिलती है। यार इस पर मैंने अगर उसकी थोड़ी सी बात सुन ली तो क्या हो गया? हाँ, इसको हम अना का मसला बना देते हैं, अपनी नाक का मसला बनाते हैं, तो खुदा की कसम घरवाली के आगे बना लेते हैं। हाँ, घरवाली के आगे। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, मेरा मामू ससुर था, जब मेरी शादी होने लगी ना, मेरा भी दिमाग है 7वें आसमान पे था। तो मेरे मामू ससुर ने मुझे एक बात बताई, उसने कहा एक काम करना, मैं तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी का एक फार्मूला देता हूं। मैंने कहा जी वो क्या? कहा जब बीवी से लड़ाई हो फौरन उसको मना लो। मैंने कहा क्यों? कहने लगे यार बात ये देख, इसने रहना तो साथ ही है, अगर ये मुंह बसोर के रहेगी ना तो इसमें अपनी प्रॉब्लम है, अपना भी टेंशन रहेगी अपने को भी, यार कि क्या इसको करूं मैं, मुंह बसोरा वैसे। इसलिए जैसे को मसला हो, चाहे गलती इसकी हो या अपनी हो, क्योंकि इसकी होगी भी तो नहीं मानेगी। औरत की जो जब औरत किसी मर्द से माफी मांगती है, शौहर से माफी मांगती है, तो कैसे मांगती है पता है आपको? वो कहती है आई एम सॉरी बट इट वॉज योर मिस्टेक। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहती हूं लेकिन गलती आपकी थी। हाँ, तो ये औरत के माफी मांगने का तरीका है। तो फौरन मना लो जाके उसको, तुम्हारी अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, मेरी बीवी जो थी, जब उसने देखा शुरू में मेरे उसके झगड़े होते थे ना, जैसे ही झगड़ा हुआ मैं मना लेता था, मैं तो सेट हो जाता था, शुक्र है यार मना लिया, ठीक है, इधर झगड़ा हुआ मना लिया। अब वो इतनी तेज हो गई है, अब वो जब मैं मनाने लगता हूँ कहती है 1 मिनट 1 घंटे तक मेरे पास नहीं आइएगा, ताकि वो चाहती है मैं 1 घंटे अजियत में बैठा रहूं, ताकि मुझे भी तो कुछ अजियत हो। हाँ, मैंने मना लिया तो किस्सा खत्म। वो समझ गई है कि ये आके मना लेता है। हाँ, तो ये है तरीका खूबसूरत जिंदगी गुजारने का, घर वाली के साथ अच्छा सलूक।